اعوذ لفظ اعوذ سے بنا ہے، جس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا التجا اور استجارت ہے، یعنی پناہ مانگنا، پناہ ڈھونڈنا، اور دوسرا معنی اس کا التصاق ہے، ملنا۔ جب اس کا پہلا معنی لیا جائے یعنی پناہ مانگنا، پناہ طلب کرنا، پھر مطلب اس کا یہ ہوگا کہ میں اللہ کی رحمت کی طرف اور اللہ کی رحمت ڈھونڈتا ہوں، اللہ کی رحمت مانگتا ہوں، اور اللہ کی عصمت کی طرف پناہ چاہتا ہوں، اور اللہ کی رحمت کی طرف حفاظت چاہتا ہوں۔ اور دوسرے معنی کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے نفس کو اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی رحمت سے پناہ چاہتا ہوں، حفاظت چاہتا ہوں شیطان مردود کے وسوسے اور اس کے شر سے، یا میں اپنے نفس کو اللہ کے فضل سے ملاتا ہوں اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ملاتا ہوں شیطان مردود کے شر اور اس کے وسوسے سے۔ اب اس کے آگے ہے من الشیطان، لفظ شیطان۔ جیسے اعوذ لفظ اعوذ سے بنا ہے، تو شیطان جو لفظ شیطان ہے یہ بھی اسی لفظ سے بنا ہے۔ یا تو یہ شطنن سے بنا ہے، پھر اس کا معنی ہوگا دور رہنے والا، خیر سے دور، بلائی سے دور، رحمت سے دور۔ امام راضی کہتے ہیں سمی کل متمرد من جن و انس و دابۃ شیطانا لبعدہ من الرشاد والسداد۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر سرکش جن اور انسان اور جانور سب کا نام شیطان رکھ سکتے ہیں اور سب کو شیطان کہہ سکتے ہیں۔ ہر سرکش انسان اور جن اور سواری کو شیطان کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی نیکی اور سیدھی راہ سے دور ہوتا ہے، یعنی جو سیدھی راہ سے دور ہو، جو نیکی سے دور ہو، وہ شیطان ہوتا ہے اور اس کو شیطان کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا جو شیطان کا لفظ جس سے نکلا ہے وہ ہے شیطن، وہ شین یا اور طا کے ساتھ ہے، اس سے لفظ شیطان بنا ہے۔ پھر اس کا معنی ہوگا باطل، جس کی ذات میں یہ بطلان ہو اور وہ بیکار کرنے والا، یعنی جب ہر سرکش سرکشی کرنے والا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے نفس میں وہ باطل ہے، یعنی ہر سرکشی کرنے والا وہ اپنے نفس میں باطل ہی کرنے والا ہے، اپنے نفس کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ جو تمام خیر اور بلائی کی وجوہ ہیں اور جو تمام بلائی ہیں خیر ہیں، اس کو یہ اپنی ذات میں باطل کرنے والا ہے۔ جب باطل کرنے والا ہے تو اپنی ذات کے
خیر کے لیے ہی یہ باطل کرنے والا ہے، تو گویا کہ یہ اپنی ذات میں ہی باطل کرنے والا ہے، اس لیے اسے شیطان کہتے ہیں۔ اب پہلے جو فرمایا کہ شیطان اسے کہتے ہیں جو دور ہوا، اور ہر سرکش کو شیطان کہہ سکتے ہیں، تو اللہ جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، یوں ہی ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن انسان اور جن کے شیاطین بنائے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے نبی کے دشمن میں انسان جو آیا ہے اس کو بھی شیاطین فرمایا ہے، کہ اب صرف یہ نہیں کہ صرف جن ہی شیطان اور جن ہی پر لفظ شیطان بولا جاتا ہے، بلکہ لفظ شیطان انسان پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس کی دلیل خالق کائنات جل وعلا کا قرآن ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خچر پر سوار ہوئے، فطفق یتبختر به، آپ اس کے اوپر فخر کرنے لگے، اور پھر وہ فخر بڑھنے لگا۔ تو اس وقت آپ سواری سے اترے اور فرمایا ما حملتمونی الا علی شیطان، آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے شیطان پر سوار کر دیا۔ آپ نے سرکش سواری کو بھی شیطان کہا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جو سرکش کرنے والا ہے اس کے اوپر لفظ شیطان بولا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے شیطان رجیم، یعنی صرف شیطان نہیں فرمایا، اس کی صفت بھی ایک ذکر فرمائی، وہ رجیم۔ اب رجیم کے یہاں دو معنی، ایک رجیم کا معنی ہے لعنتی، عربی میں بولتے ہیں رجل لعین، یعنی ملعون، یعنی جس مرد پہ لعنت کی جائے اسے کہتے ہیں رجل لعین ای ملعون۔ تو یہ مرجوم کا معنی بھی اسی طرح رجیم بمعنی مرجوم اور وہ بمعنی ملعون، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی رحمت، اس کی عصمت کی حفاظت چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وسوسے سے، اس شیطان سے جو لعنتی ہے۔ دوسرا رجیم کا معنی دھتکارا ہوا، یہ میں نے جو بتایا، نکالا ہوا، لعنتی، اور بارگاہ سے نکالا گیا، اور جسے پتھر مارے جاتے ہیں اور پتھر مار کے مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، اسے بھی رجیم کہتے ہیں۔ اب دیکھو کہ یہ راندہ درگاہ خدا ہوا، خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا، دھتکارا گیا، اور اسے ثواقب اور شواہب ستاروں کے ذریعے فرشتوں نے مارا، تو فرشتے مارتے ہیں، اس لیے اس کو رجیم کہتے ہیں۔ اب یعنی جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں۔ جب ہمیں اس کے معنی کا نہیں پتا، اس کے مفہوم کا ہی نہیں پتا، تو ہم صرف لفظ ادا کرتے ہیں، تو ہمیں کتنا نور ملے گا؟ اور جو مالک ہمیں دینا چاہتا ہے ہمیں کیسے ملے گا؟ ہمیں یہی نہیں پتا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ مالک شیطان جو رحمت سے دور ہے، ہر سرکش اس سے اور لعنتی سے، اور جو جسے تو نے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، اس ذلیل سے ہماری حفاظت فرما۔
اس کے شر اور اس کے وسوسے سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ تو میں نے مختصر سا آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ اب یہاں دیکھیں، اب کوئی کہے کہ آپ نے رجیم کا معنی لانتی کیسے کیا، کہ رجیم کا معنی ملعون ہے، مرجوم، ملعون، لانتی۔ اس کی دلیل یعنی آج وہ دور آ گیا ہے کہ علماء پہ گفتگو کرتے ہیں، اولیاء، اکابر، ان پہ گفتگو کرتے ہیں، اور خود آتا کچھ نہیں، اور انہیں کہتے ہیں اس طرح کرو۔ آپ نے یہ بات کہاں سے کی ہے؟ میں نے کہا قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، ادب پڑھو، عربی لغات پڑھو۔ یہ کوئی اردو نہیں ہے کہ اردو میں معنی لینا ہے، یا عربی زبان کو دیکھا جائے گا کہ عربی زبان میں ان الفاظ کے معنی کیا ہیں اور کتنے معنی ہیں، پھر اس معانی میں سے کسی معنی کا چناؤ ہوگا، اس معنی کو آگے بیان کیا جائے گا۔ تو اس لیے جب ہم تفسیر کرتے ہیں تو تفسیر میں ان چیزوں کو واضح کرتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی لانچی ہے، اس لفظ کا معنی نکالا ہوا ہے، دھتکارا ہوا ہے، تو اس کے پیچھے دلیل ہے۔ ایک لغت عربی زبان میں راجل لعین کہتے ہیں، یعنی رجیم فعیل کے وزن پر، بمعنی ملعون۔ مطلب یہ ہے کہ رجیم بمعنی مرجوم و ملعون ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید برہان رشید میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ چیز آپ کو بالکل واضح ملتی ہے، اور اس کی دلیل موجود ہے کہ شیطان ابلیس جب اللہ جل وعلا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ استکبر وکان من الکافرین، وہ متکبر ہوا۔ ابلیس ابا، ایک جگہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، یا وہ کافر تھا۔ اللہ پاک نے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ما یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے اسے جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، لما خلقت بیدی، اور تو نے تکبر کیا، متکبرین میں سے تو ہو گیا، سرکشوں میں سے ہو گیا۔ تو اس نے کیا کہا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے آگے سے کہا میں آدم سے بہتر ہوں۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ دیکھو، آج کا دور میڈیا کو سامنے رکھو اور جو حالات کو سامنے رکھو، جنہوں نے سپیکر پکڑے ہوئے اور وہ چھوٹے کمرے میں بیٹھ جاتی ہیں، اپنا کلپ ریکارڈ کراتے ہیں، دو چار ان جیسے بیٹھے ہوتے ہیں، دین پہ ڈسکس کرتے ہیں، پھر اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور شریعت مصطفیٰ کو پیچھے کرتے ہیں، وہی خدا بندی کو پیچھے کرتے ہیں، اللہ کی وحی کو پیچھے کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو پیچھے کرتے ہیں، اور اپنی سوچ آگے رکھتے ہیں۔ ان سب کو سامنے رکھو، اور آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ کی بارگاہ میں جو اس نے کہا اس کو بھی سامنے رکھو، پھر آپ خود فیصلہ کرو تو آپ کہو گے ان کی بولی اور شیطان کی بولی سیم ہے۔ کیا ہے؟ اب دیکھو اس نے کیا کہا، حکم کس کا تھا؟ رب کا۔ تو بتاؤ جب رب آرڈر کر دے آگے بات کی جا سکتی؟
اس میں یہ کہا جا سکتا کہ کیوں یہ ایسے ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ جو ہے یہ حکم ٹھیک نہیں ہے، وہ کہہ سکتا؟ کیونکہ جب یہ بولے گا تو رائے آئے گی، کیا آئے گی؟ سوچ آئے گی نا، اور اعتراض آئے گا۔ کیا آئے گا؟ اعتراض۔ اس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے خیال کو رکھا ہے، اپنی سوچ کو رکھا، اور اس نے رب کو یہ کہا کہ مالک جو تو حکم دے رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو حکم ہی ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں بہتر ہوں، تو بہتر ادنا کو کیسے سجدہ کرے؟ اس نے اللہ کے حکم پہ اعتراض کیا کہ نہیں؟ اپنی سوچ آگے رکھی کہ نہیں؟ آج بھی یہی بیماری ہے کہ کہتے ہیں علماء کو پیچھے کر دو، تو علماء کو پیچھے کر کے دین کس سے لینا ہے؟ یہ قرآن تم تک پہنچا علماء، تفسیر علماء، حدیث علماء، یہ حدیث کی کتب چھوڑنی پڑیں گی آپ کو، بخاری، مسلم، یہ سیاستہ کی کتب، دیگر کتب حدیث، دین کا سارا لٹریچر جو قرآن کی شرح میں آیا ہے، یہ تو سارا چھوڑنا پڑ جائے گا، کیونکہ جو بھی تمہیں ملا ہے پیچھے عالم ہے۔ جب کوئی بھی حدیث دکھائے گا تو محدث نے اسے صحیح کہا ہے، پیچھے کہے گا وہ محدث ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، وہ محدث کہتے ہیں، تو محدث جاہل ہوتے ہیں۔ محدث کا ایک لقب خاص ہے، ہر محدث عالم ہے، ہر فقیہ عالم ہے، لیکن ایک خاص لقب ہوتا ہے جو انہیں فقیہ کہتے ہیں، جو انہیں عالم کہا جاتا ہے، جو انہیں محدث کہا جاتا ہے، کہ شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے القاب ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پیچھے کوئی نہ کوئی عالم ہوگا، پیچھے کوئی نہ کوئی صوفی ہوگا پیچھے، وگرنہ دین کس سے لیں گے؟ اور صراط الذین انعمت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اولیاء کو چھوڑ دو، انعام یافتہ لوگوں کو بیان ہی نہیں کرنا، ان کو سننا ہی نہیں۔ یہ کون ہے صراط الذین انعمت؟ جن کے اندر رب فرما رہا ہے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے پیچھے چلو۔ تو جن کے پیچھے چلنے کا رب فرما رہا ہے ان کا ذکر ہی نہ کرے۔ تو ایسے لوگ آپ کو میڈیا پہ ملیں گے، لیکن وہ اپنی رائے کو آگے رکھتے ہیں، اپنی سوچ کو آگے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جس نے اللہ کے حکم کے آگے رائے رکھی وہ شیطان تھا، اور اللہ کے حکم پہ سب سے پہلے جس نے اعتراض کیا وہ شیطان تھا، اور سب سے پہلے جس نے اللہ کی بے ادبی کی وہ شیطان تھا، سب سے پہلے، اور سب سے پہلے جس نے تکبر کیا وہ شیطان تھا۔ یہ خالق کائنات جل وعلا فرما رہا ہے، استکبارا، شیطان نے تکبر کیا اور اللہ کے حکم پہ اعتراض کیا، اپنی سوچ آگے رکھ کر۔ آج ملحد بے دینوں کو دیکھو، یہ قرآن کو پیچھے کرتے ہیں، یہ حدیث کو پیچھے کرتے ہیں، یہ علماء کو پیچھے کرتے ہیں، اور اپنی سوچ کو آگے رکھتے ہیں، اپنے خیال کو آگے رکھتے ہیں۔ اس لیے تباہی ہوئی ہے، اس لیے بربادی ہے۔ تو جہاں علماء کی قدر نہ ہوگی تو یہی حال ہوگا۔ علماء نے تو آپ کو قرآن بتانا ہے، ساری امت نے یوں سمجھا اور یوں سمجھایا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے شریعت بیان کرنا شروع کر دے، یہ ہر ایک کا تو کام ہی نہیں ہے۔ وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ اب دیکھو، ایک طرف شیطان ہے کہ اللہ کے حکم پہ اعتراض کر رہا ہے، اور پھر کہتا ہے رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ شیطان کی سوچ تو دیکھو، اور شیطان کے پیچھے چلنے والوں کی بھی سوچ دیکھو۔ کیا کہا اس نے کہا مالک تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ دیکھو اگلا جملہ اس کا، ایک طرف اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، پھر اللہ پہ اعتراض بھی کیا، اللہ کی بے ادبی کی، پھر اگلا کیا کہتا ہے، کہتا رب بما اغویتنی، اے مالک مجھے تیری قسم تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب آج ایسے ملحد ملیں گے آپ کو کہ اللہ نہ چاہتا تو وہ کیوں کرتا، اللہ نے چاہا تو ایسا ہوا نا، اللہ نے فعل پیدا کیا ہے نا، تو شیطان کا قصور کیا ہے؟ اس نے تو کہا ہے شیطان نے رب بما اغویتنی لأزینن لہم، اس نے کہا کہ مالک تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب وہ قسم اٹھاتا ہے۔ اب ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف اللہ کے نبی آدم علیہ السلام ہے، اور وہ بھول کر دانا کھا لیتی ہیں، حضرت حوا بھی کھا لیتی ہیں، جو ہمارے ابا جان ہیں، سارے بشروں کے باپ ہیں۔ آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ہیں،
اللہ کے خلیفہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ شیطان کی بولی کیا ہے؟ رب کے حکم پہ اعتراض کرتا ہے، سوچ کو آگے رکھتا ہے، اللہ کی بے ادبی کرتا ہے۔ شیطان کا طریقہ تکبر ہے، لیکن خدا کے پہلے نبی، ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام، جو بھول کر دانا کھاتے ہیں لیکن کہتے کیا ہیں؟ مالک تو نے نہیں مجھے وہاں بھیجا، تو نے نہیں کیا۔ انا کے فعل کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے کچھ اختیار بندے کو دیا ہے، بندہ بھول بھی جاتا ہے، نسیان بھی ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مالک تو نے مجھے یہاں پہنچایا اور تیری وجہ سے میں نے یہ دانا کھایا ہے، نہیں، بلکہ یوں کہا مالک ہم نے تو اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ شیطان نے کہا تو نے کیا مجھے گمراہ، آدم علیہ السلام نے کہا ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ وہاں بے ادبی تھی اور یہاں ادب تھا، وہاں تکبر تھا، یہاں عاجزی ہے یا انکساری ہے کہ نیکی کرو تو پھر بھی نسبت خالق کائنات کی طرف، برائی ہو جائے نسبت اپنی طرف، کہ میری طرف سے یہ کام ہوا، مجھ سے یہ نافرمانی ہوئی، مجھ سے یہ سازش ہوئی، مالک معاف فرما۔ یہ ہمارے ابا جان اور سارے نبیوں کے، حضرت آدم علیہ السلام، ان کا طریقہ ہے کہ انہوں نے کہا مالک ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، عاجزی کا اظہار کیا، اللہ نے ان کو بلند و بالا کر دیا، اور شیطان نے اللہ کے آگے آکڑ کے اللہ پر اعتراض کیا اور اللہ کی طرف گمراہی کی نسبت کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ نے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ، اس وقت جب شیطان نے اللہ کے حکم پہ اعتراض کیا، شریعت پہ اعتراض کرنے والا نہیں بچتا، شریعت پہ جو شریعت پہ اعتراض کرتا ہے وہ اللہ کے حکم پہ اعتراض کرتا ہے، اور یہ طریقہ شیطان کا تھا۔ اس نے جب اللہ کے حکم پہ اعتراض کیا اور کہا میں آدم سے بہتر ہوں اور بے ادبی کی، تو پھر اللہ پاک نے اس وقت کیا فرمایا؟ اللہ پاک کہتا فخرج نکل جا، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بے شک تو لعنتی ہے، مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، میری تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی ہے۔ لعنت کس بات پہ پڑی ہے اس پہ؟ کیا اس نے سجدے نہیں کیے؟ کیا اس نے چپا چپا عبادت نہیں کی؟ کیا وہ بڑا عالم نہیں تھا کہ وہ معلم الملکوت ہوا، وہ فرشتوں کا استاد بن گیا؟ کتنی عبادت، کتنا علم کہ فرشتوں کا بھی استاد بن گیا۔ علم اس کا کتنا، علم بچا سکا؟ اس کی عبادت اسے بچا سکی؟ اس کا قد اسے بچا سکا؟ خالق کائنات جل وعلا نے اس چیز کو واضح کر دیا، جو ہمارے یاروں کا احترام نہیں کرتا، ہمارے نبیوں کا احترام نہیں کرتا، ہمارے محبوب کا احترام نہیں کرتا، وہ جتنا مرضی عبادت گزار ہو، جتنی بڑی عبادت کرنے والا ہو، جتنا مرضی کپے جھپے رکھنے والا ہو، شیطان سے بھی بڑھ کے کرنے والا تھا، کتنی باتیں کرنے والا ہو، اس کا جتنا بھی یہ ظاہری معاملات ہو، جب یار کی بات آتی ہے اور جب وہ شریعت پہ بولتا ہے، ہم اس کا کوئی عمل نہیں دیکھتے، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، میری تجھ پہ قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ کیا وہ سجدے بچا گئے اس کو لعنت سے؟ اور ہر گھڑی ہے۔ جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بے ادبی ہے، جرم یہ ہے کہ اس نے اللہ کے حکم پہ اعتراض کیا ہے، اللہ پہ اعتراض کیا ہے، اور اللہ کی طرف گمراہی کی نسبت کی ہے۔ اس کے اندر وہ جو تکبر تھا اس نے اسے جھکنے نہیں دیا، اس کی بنیاد پر یہ تکبر ایسی لعنت ہے بندے کے پاس کہ اس کی وجہ سے وہ آکر جاتا ہے، یہ اسے جھکنے نہیں دیتا۔ اور سب سے پہلے شیطان نے یہی کام کیا، پھر وہ آگے اعتراض کرتا ہے، پھر وہ نہ شریعت دیکھے گا نہ کسی کو دیکھے گا، کیونکہ وہ چیز جھکنے نہیں دیتی۔ تو اللہ پاک نے پھر یہ فرمایا ابا واستکبارا، اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا ہے،
پھر قیامت کے دن تک ہر گھڑی لعنت ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے نبی کی بے ادبی، کتنا بڑا جرم ہے گستاخی، کتنا بڑا جرم ہے شریعت پہ اعتراض کرنا، کتنا بڑا جرم ہے اللہ پہ اعتراض کرنا، کتنا چھوٹا جرم ہے جس کی سزا اتنی کہ ان شگرد فرشتوں کو بھی کہا اب اس پہ بھی لعنت تم بھی بیچو اور ہر گھڑی بیچو۔ اب وہ ہر گھڑی لعنت بیچتے ہیں، جب رمضان آتا ہے کہ کڑیاں بھی لگا دو ان کو، انہیں بند کر دو۔ بات کہتے ہیں جی ہم شاگرد ہیں ان کے، ہم نے کہا شیطان سے بھی آگے تھے، شیطان تو فرشتوں کا بھی استاد ہوا، تو کیا اس کی استادی کا لحاظ کیا گیا؟ تو جب شیطان کی استادی کا لحاظ نہیں کیا گیا بے ادبی کی وجہ سے، اس لیے اس کے یاروں کا بھی احترام نہیں کیا جائے گا، نہ لحاظ کیا جائے گا۔ لحاظ اسی وقت تک ہوگا جب وہ اللہ اس کے رسول کی شریعت کا ادب کرے گا، جب وہ اللہ کا ادب کرے گا، جب احترام کرے گا، ہم اس کے قدموں میں بیٹھیں گے، لیکن نہیں۔ یہ میں بتا رہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ بات فرماتا ہے شیطان لعنتی سے میری پناہ مانگو۔ جب قرآن پڑھنے لگو تو پناہ مانگو، جب تم نماز شروع کرے لگو پناہ مانگو۔ کتنا ہر گھڑی لعنت برس رہی ہے، اور ہر نبی نے لعنت بھیجی ہے اس پہ، ہر نبی نے، پھر اولیاء نے، اور ہر مومن کو حکم ہوا نماز پڑھے تو نماز میں فاتحہ بعد میں، پہلے اس پہ لعنت بھیجو من الشیطان الرجیم۔ کتنا بڑا لعنتی ہے، پتہ چلا احترام اسی کا ہے جو بزرگوں کا احترام کرے، نبیوں کا احترام کرے، اللہ کا احترام کرے، شریعت کا۔ اعوذ باللہ